قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے اس علمی دینی روحانی مرکز میں جب بھی آیا آپ نے اپنی محبتوں شفقتوں سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں اس مرکز کی انتظامیہ کا، برادر محترم حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم کا، اور آج کی اس ملاقات کا ذریعہ بننے والے ہمارے بھائی یعقوب صاحب، بھائی یاسین صاحب۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ دن بھر آپ روزے سے تھے، اپنے اپنے مشاغل اور کاموں میں مصروف تھے، ابھی تراویح سے فارغ ہوئے، کسی لمبے اور تفصیلی بیان کے متحمل نہیں ہیں۔ عموماً سابقہ پڑھتا رہتا ہے ہمارا، ایک جگہ ایک خطیب صاحب بیان کرنے کے لیے بیٹھے، مجمع تھکا ہوا تھا تو اونگتے اونگتے سو گئے، کیونکہ ہمیں نیند ساری مسجد میں پوری کرنی ہوتی ہے۔ کہہ رہے تھے کوئی سین نہیں دینا نا، تو پوری نیند مسجد میں، پوری جمائیاں سب کچھ مسجد، سو گئے سارے۔ وہ بیچارہ بڑے دور سے آیا، اس نے کہا بھائی اللہ کے بندو جاگو، کچھ سنو، سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بابا تھوڑا سا بولا کہ اللہ لگے جاؤ، لگے رہو لگے رہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہتا ہوں سنو، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرا بولا حضرت آپ پورے اطمینان سے بات کریں، ہمیں پورا اعتماد ہے، جو کچھ آپ فرما رہے ہوں گے درست فرما رہے ہوں گے۔ اس اعتماد پہ وہ آرام فرما رہے۔ اس لیے میرے قابل قدر بھائی، تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہیں، لیکن نشیط ہو کے، چاق و چوبند ہو کے، فکر مند ہو کے، شاید ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے۔ اور یہ بیٹھنا اگر قبول ہو گیا تو کوئی گھڑی، کوئی لمحہ جو میرے اللہ کو قبول ہو جائے، وہی زندگی کا سب سے قیمتی متاع، قیمتی گھڑی ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے دوست، کتنے بزرگ جب گزشتہ سال رمضان تھا وہ ہم میں تھے، بیانات سن رہے تھے، لیکن آج رمضان ہے، بزم سجی ہوئی ہے، لیکن وہ منو مٹی کے نیچے۔ کیا پتا آئندہ برس جب پھر یہ بزم سجے کتنے ہم میں سے ہوں گے، اور کتنے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور باقی امتوں کا حساب سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے دن چڑھتا ہے، ظہر ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، تو یوں سمجھو کہ میں عصر کے وقت آیا ہوں اور دنیا کی عصر ہو رہی ہے۔ اب قیامت میں اور اس دنیا میں اتنا فرق رہ گیا ہے جتنا عصر سے لے کے مغرب تک ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہوتا ہے، حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو اسے جو وقت نظر آتا ہے
وہ وقت وہی ہے کہ جیسے عصر کا سورج آہستہ سے غروب ہو رہا ہے تو یہ آنکھ کھولتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک وما دینک، یہ آسماں کی طرف، اب وہاں ایک کیفیت ہے، اسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو یہ ایک دم سے کہتا ہے دعنی ان اصلی صلاۃ العصر، بھئی چھوڑو، میں تمہارے سوالات کے جواب دیتا رہوں گا، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے عصر پڑھنے دو، میری عصر جا رہی ہے، مجھے عصر پڑھنے دو۔ تو آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے سے کیا پوچھتے ہو، یہ یہاں بھی نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ یہاں بھی نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ میرے قابل قدر بھائی، یہ فکر مند تو وہی ہوگا نا جسے دنیا میں نماز کی فکر ہوئی ہو، اور جسے دنیا میں نماز کی فکر ہی نہ ہوئی ہو وہ وہاں پہ کیسے فکر مند ہوگا؟ جس کی دنیا کے اندر نماز جاتے وقت اس کے اندر ہلچل مچ گئی ہو وہ وہاں بھی پریشان ہوگا، وہ وہاں بھی مضطرب ہوگا، وہ وہاں بھی بے قرار ہوگا۔ اور جس کو دنیا کے اندر سورج آیا گیا اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، وہ کیسے بات کرے گا، وہ کیسے بولے گا؟ میرے قابل قدر بھائی، اس چھوٹی سی زندگی میں اور اس چھوٹی سی دنیا میں نہ ہمیں آخرت کی وسعتوں کا اندازہ ہے، نہ آخرت کی زندگی کا ہمیں اندازہ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہماری ایک بیماری کا ذکر کیا، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہے، تم دنیا کا ہو کر سوچتے ہو، دنیا کا بن کر سوچتے ہو، دنیا ہی کو سب کچھ بنا رکھا ہے، تمہاری سیاست، تمہاری سوچ، تمہاری اقتصادیات، تمہاری جتنی بھی پالیسیاں ہیں وہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہیں، دنیا کے گرد گھوم رہی ہیں، جبکہ میں کائنات بنانے والا، دنیا بنانے والا، تجھے بنانے والا، کائنات بنانے والا، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک رب تجھے بتا رہا ہوں کہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت والی زندگی اس سے زیادہ کامل بھی ہے، اس سے زیادہ بہتر بھی ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ بھی ہے، اور اس سے زیادہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ انسان پیدا ہونے لگا، جب ماں کے پیٹ میں تھا، اور وہاں بھی اللہ عجیب قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، فرمایا جب تجھے بنایا ہم نے 3 اندھیروں کے اندر بنایا، 3 اندھیروں کے اندر بنایا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جلی کا اندھیرا جس میں بچہ پیک ہوتا ہے، ان 3 اندھیروں میں ہم نے تجھے بنایا۔ اور جب تجھے بنایا تیری ماں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہم کیسا بنا رہے ہیں، ان 3 اندھیروں میں بنایا، تیری ماں کو بھی خبر نہیں تھی، تیرے باپ کو بھی خبر نہیں تھی ہم تجھے کیسا بنا رہے ہیں۔ اندھیرے کے اندر تو بندہ کہاں سے کہاں چیز رکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان 3 اندھیروں میں بناتا رہا، اندھیرے میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ ناک کی جگہ کان رکھ دیا ہو، کان کی جگہ ناک رکھ دیا ہو، ایک نتنا بڑا دوسرا چھوٹا بنا دیا ہو، ایک لم موٹا دوسرا پتلا بنا دیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وہاں ان 3 اندھیروں میں جب ہم تجھے بناتے رہے تو نتنا بنانا بڑی بات، لب بنانا بڑی بات، ہم تو ان 3 اندھیروں میں تمہاری بہوں کو بھی سنوارتے رہے، تمہاری پلکوں کو بھی سنوارتے رہے۔ اور تیری پلکوں کو سنوارنا، بہوں کو سنوارنا یہ بھی بڑی بات، ان 3 اندھیروں میں ہم نے تیرے پورے بنائے، ان پوروں پہ چھوٹے چھوٹے نشان لگائے، جو اس معصوم انگلی پہ ان اندھیروں میں ہم نے پورا بنایا، اس پہ جو چھوٹا سا نشان لگایا، اللہ فرماتے ہیں پھر ویسی انگلی ہم نے دوبارہ بنائی ہی نہیں۔ ان 3 اندھیروں میں بنا کے فرشتہ آیا کہ بھائی اب تمہارا یہاں پیریڈ پورا ہو گیا ہے، تجھے دنیا میں جانا ہے،
تو بچہ رونے لگا. میں اور آپ ماں کے پیٹ میں، اس کی کیفیت میں تو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے. اللہ کے محبوب نے بتایا کہ مجھے پروردگار عالم نے بتایا کہ یہ انسان رونے لگا. نانا میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہاں بڑے آرام سے ہوں، مجھے بہت آرام ہے، بہت راحت ہے. فرمایا نہیں، تیرا باہر جانا ہے، بڑی وسیع دنیا ہے. کہا اس سے بڑی وسیع کیا ہوگی، میں تو ماں کے پیٹ میں بڑے آرام سے رہ رہا ہوں. کہا نہیں، بڑی وسیع دنیا ہے، بڑی دنیا ہے، ملک ہیں، وہاں ترقی ہے، وہاں نہریں ہیں، وہاں دریا ہیں، وہاں سمندر ہیں، وہاں فلاں ہے. نہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بس یہیں پہ رہوں گا. ارے یہاں تو خون پی رہا ہے، بس مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، باہر نکلے گا تجھے دودھ ملے گا. کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن وقت پورا ہوا، کہا باہر آ جا. اب جب باہر آتا ہے یہ بچہ تو دنیا کو دیکھ کر پہلے تو وہ آرام سے باہر نکلا، رونا شروع ہو گیا کہ مجھے راحت سے نکال کے تکلیف کی طرف لے آئے. اب یہ بڑا ہوا، دنیا کو دیکھا، دنیا کی وسعتوں کو دیکھا، یہ حیرت زدہ رہ گیا. اللہ اکبر، کہاں وہ ماں کا مختصر سا پیٹ، کہاں یہ اتنی وسیع دنیا، کہاں اتنی عریض دنیا. اتنی وسیع دنیا دیکھ کر یہ متحیر ہو گیا، یہ حیران ہو گیا. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں رہ کر تجھے دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں تھا، اسی طرح تو دنیا میں رہ کر آخرت کی وسعتوں کا بھی تجھے اندازہ نہیں ہے. تجھے آخرت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہے، آخرت کے حسن جمال کا تجھے اندازہ نہیں ہے، آخرت کی عظمتوں اور رفعتوں کا تجھے اندازہ نہیں ہے. تو اسی دوڑ میں لگا رہے گا، اسی دوڑ میں لگا رہے گا. اچانک ہمارے نمائندے آ جائیں گے اور قرآن نے وہ دل ہلا دینے والا منظر بیان کیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے فرمایا تو زندگی کی دوڑ میں لگا ہوگا، ایسے میں ہمارے نمائندے آ جائیں گے، ہمارے نمائندے آ جائیں گے، کہیں گے میاں چل تیری کہانی ختم ہو گئی، تیرا دور پورا ہو گیا، چل یہاں سے. تیرے جسم سے روح نکالی جانے لگی، تیرے جسم سے روح نکالی جانے لگی. پروردگار عالم نے فرمایا میں نے تجھے دنیا میں بھی سمجھایا تھا، قرآن آج بھی تیرا میرا کندھا پکڑ کے ہلا رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. قرآن ہمارے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا پروردگار عالم نے ذرا دیکھ تو صحیح، آسمانوں کو ہم نے وسعتیں عطا کی تیرے لیے،
آسمانوں کو بلند کیا تیرے لیے، زمین کو وسعتیں دی تیرے لیے، ستارے جگمگائے تیرے لیے، چاند چمکا تیرے لیے، انادل چہکائے تیرے لیے، گلشن مہکائے تیرے لیے، صبا کو لطافتیں دی تیرے لیے، سر کو شوخیاں دی تیرے لیے، سمندر موج زن ہوئے تیرے لیے، رات کی زلفیں سیاہ ہوئی تیرے لیے، ساری کائنات بنا کر پروردگار عالم نے فرمایا ساری کائنات کو ہم نے تیرا نوکر بنا دیا، خادم بنا دیا، اور تجھے مخدوم بنا دیا، مخدوم بنا دیا، لیکن تو شکر ادا کرنے کے بجائے قدم قدم پہ ناشکریاں کرتا رہا۔ تو ذرا میرا کرم تو دیکھ، میں نے تجھے قیمتی آنکھ دی، تو اس آنکھ سے منکرات دیکھتا رہا، تو اس آنکھ سے بےہودہ چیزیں دیکھتا رہا، اور میں تجھے دیکھتا رہا۔ میں آنکھ دینے والا رب آنکھ لینے پہ بھی قادر تھا، میں آنکھ دینے والا رب آنکھ لینے پہ بھی قادر تھا، میں نے تیری آنکھ کو پھوڑا نہیں، تو منکرات سنتا رہا، میں نے تیرے کانوں کو بہرا نہیں کیا، تو کفر زبان سے کہتا رہا، میں نے تیری زبان کو کھینچا نہیں، تیرے قدم معصیت کے لیے دن رات اٹھتے رہے، میں نے تیرے قدموں کو توڑا نہیں، اس لیے کہ میں اس انتظار میں رہا کہ تو کسی وقت میرے دروازے پہ رونے والا بن جائے گا، کسی وقت میرے دروازے پہ گڑ گڑانے والا بن جائے گا، آنسو بہانے والا بن جائے گا۔ میں دیکھتا رہا، میں تیرے انتظار میں رہا، اور زندگی گزرتی رہی، ایسے میں ایک منظر آ گیا، فرمایا فلو